السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ سلجوق سلطنت کے ایک بڑے مشہور سلطان تھے جن کا نام تھا سلطان محمود نور الدین زنگی۔ ان کی شام کے علاقے پر حکومت تھی۔ نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے۔ ایک رات نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹے تو انہیں خواب آیا۔ خواب میں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے محمود، مجھے ان دو آدمیوں سے بچا لو۔ محمود نور الدین زنگی نیند سے بیدار ہوئے اور حیران تھے کہ یہ کس طرح کا خواب ہے۔ کچھ دیر وہ اس بارے میں سوچتے رہے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ پھر سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن جب ان کو لگاتار یہ خواب 3 مرتبہ آیا اور خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے محمود، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ، تو محمود نور الدین زنگی حقیقت میں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے منشیر جمال الدین کو بلا کر سارا واقعہ سنایا۔ جمال الدین نے کہا کہ حضور، آپ 3 مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ 16 دن مسلسل سفر کے بعد سلطان مدینہ پہنچ گئے۔ جب محمود نور الدین زنگی مدینہ پہنچے تو مدینہ کے گورنر انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ پہلے وہ کبھی اس طرح بغیر بتائے نہیں آئے تھے۔ گورنر نے وجہ پوچھی تو سلطان محمود نور الدین زنگی نے ساری بات بتائی۔ گورنر نے پوچھا کہ حضور، کیا آپ ان دو آدمیوں کو پہچان لیں گے؟ تو سلطان محمود نور الدین زنگی نے کہا کہ ہاں، میں انہیں پہچان لوں گا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خفیہ طور پر ایک پروگرام بنایا کہ مدینہ میں منادی کروائی کہ سلطان ہمارے شہر آئے ہیں اور وہ سب لوگوں میں تحفے، تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کریں گے، اس لیے سب لوگ فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ سلطان سے ملاقات کے لیے اور تحفے تحائف وصول کرنے کے لیے سبھی لوگ ضرور آئیں گے، اور اگر وہ 2 آدمی بھی مدینہ میں موجود ہوں گے تو سلطان ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ تو اسی طرح مقرر کردہ وقت پر مدینہ شہر میں موجود تقریباً سبھی لوگ اکٹھا ہوئے اور باری باری سلطان کے حضور پیش ہوئے اور تحفے تحائف وصول کیے۔ ایک ایک کر کے تقریباً سبھی لوگ سلطان سے مل کر چلے گئے۔ لیکن وہ 2 آدمی سلطان کو نظر نہ آئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان نے گورنر سے پوچھا، کیا مدینہ میں رہنے والے سبھی لوگ یہاں موجود تھے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ گورنر نے جواب دیا، جناب، مدینہ کے رہنے والے سبھی لوگ مل گئے ہیں اور ضرور 2 آدمی، صرف 2 آدمی جو ابھی کچھ دن پہلے مراکش سے آئے ہیں، مہمان ہیں، وہ حاضر نہیں ہوئے، لیکن وہ تو بڑے ہی نیک اور بزرگ آدمی ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتے ہیں، وہ تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ کیا ہم انہیں ملنے جا سکتے ہیں؟ گورنر سلطان کو ان کے گھر لے گیا۔ ان کا گھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا۔ جیسے ہی سلطان نے انہیں دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی آدمی ہیں جن کی طرف خود خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، لیکن ان پر
ظاہر کیے بغیر سلطان نے جب ان سے گفتگو کی اور سوال جواب کیے تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلطان کے حکم پر ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہو سکی جس کی وجہ سے ان پر شک کیا جاتا، ان کا جرم ثابت کیا جاتا۔ آخر سلطان نے خود باریکی سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ کمرے کا قالین ہٹا کر جب نیچے موجود مٹی کو ہٹایا گیا تو مٹی کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا، جس کو ہٹا کر دیکھا گیا تو نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی اور روضہ رسول کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ جب سارا کچھ سامنے آ گیا تو ان دو آدمیوں نے بھی اقرار کر لیا کہ وہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چرانے کے مشن پر آئے تھے۔ وہ عیسائی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو روم لے کر جانا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر ان دونوں کو موت کی سزا دی گئی۔ پھر سلطان نے سوچا کہ اب یہ کام ہوا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ان کے حکم سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھودی گئی اور پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا گیا تاکہ کل کو کوئی بھی زمین کے اندر سرنگ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک نہ پہنچ سکے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔